کہ اس سال چونکہ ہم قربانی نہ کر کے اسی رقم کو غریبوں میں صدقہ کر دیں، کیا یہ بہتر ہوگا؟ کیا شرعی حساب سے اس کی گنجائش ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر سال جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بجائے قربانی کی قیمت، قربانی کے پیسے کیا غریبوں میں صدقہ کر دیں؟ اس سال چونکہ حالات بہت زیادہ ہے اور لوگ پریشانی کا شکار ہے، تو کیا ہم اس سال قربانی کی رقم غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس سال حالات ہونے کی وجہ سے اور زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اس سال چونکہ ہم قربانی نہ کر کے اسی رقم کو غریبوں میں صدقہ کر دیں، کیا یہ بہتر ہوگا؟ کیا شرعی حساب سے اس کی گنجائش ہے؟ محترم ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور مکمل دیکھیں، پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو بہت تسلی بخش جواب ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طریقے پر کرنا کہ قربانی نہ کر کے قربانی کی رقم کو غریبوں میں صدقہ کر دینا، اس طریقے پر کرنے کی شرعی حساب سے گنجائش نہیں ہے، شرعی حساب سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی چونکہ ایک شرعی حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ اہم حکم ہے، اور جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض کے اندر کمی بیشی کرنا اور ان کو ہم اپنے ذہن اور عقل کے حساب سے آگے پیچھے کر دیں، اس کی شرعی حساب سے گنجائش نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے سلسلے میں یہ کہیں کہ میں کل آئندہ سے فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا، تو یاد رکھیے ایسا شخص اس طریقے پر کرنے والا گنہگار ہوگا، اس لیے کہ شریعت کے حکم کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے حکم میں بھی اپنی ذہن اور اپنے عقل کے حساب سے اس کو نہ کر کے قربانی کی جگہ پر اس رقم کو غریبوں میں صدقہ کر دینا یا محتاجوں کی مدد کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ہم اس رقم کو اچھی جگہ پر ہی استعمال کر رہے ہیں، حالات کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے محتاجوں کو دے رہے ہیں، تنگ دستوں کو دے رہے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، نہ کہ ہم اس رقم کو ضائع کر رہے ہیں، کسی گناہ کے کام میں ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں، بلکہ اچھی جگہ پر لگا رہے ہیں، تو کیا شرعی حساب سے اس کی گنجائش نہیں ہے؟ یاد رکھیں، گنجائش نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے اوپر ذکر کی کہ یہ شخص جو فجر کی نماز 2 کے بجائے اگر 4 پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، حالانکہ وہ تو نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن شریعت نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شریعت نے جس موقع پر جس چیز کو کرنے کو کہا ہے اس چیز کا نام ہے دین اسلام، اس چیز کا نام ہے مسلمان، اس حکم پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاوے گا، نہ یہ کہ اپنے ذہن و عقل کے حساب سے اس حکم کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کرنا۔ تو محترم حضرات، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعض مرتبہ خیالات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ ایک شخص کے سامنے ایک فرض حکم ہے اور ایک نفل حکم ہے، اور وہ نفل حکم کو اتنا پابندی کے ساتھ کر رہا ہے کہ فرض حکم میں کوتاہی کرنے لگ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت سنی کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، عمرہ کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب یہ بہت پابندی کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن فجر کی نماز کے اندر یہ حاضر نہیں ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیں اشراق کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن فجر نہ پڑھنے کا گناہ اس سے اس کو کہیں زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس حکم کے بارے میں پوچھ ہے، فرض کے بارے میں
اشراق کے متعلق پوچھ نہیں ہے، وہ پڑھے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے نکلے تو اپنے ایک ساتھی کے مکان کے پاس سے گزرے، ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ کے صاحبزادے فجر کی نماز میں موجود نہیں تھے؟ تو ماں نے کہا کہ پوری رات نوافل کے اندر گزار دی، اس وجہ سے فجر کے اندر آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے اندر یہ حاضر رہے، فجر کی نماز کو میں پڑھوں، مجھے پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ فجر اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تاکیدی طور پر کہا ہے، اور اشراق اور اس قسم کے اور جو نوافل جو ہے وہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ضروری کہا، اگر اس پر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے، ایک حکم پورا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بجائے اگر اس رقم کو غریبوں میں صدقہ کر دیا تو یاد رکھے اس صدقہ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن فرض میں کوتاہی کی وجہ سے ایسا شخص پھر گنہگار ہوگا۔ الغرض قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عمل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو فرض فرمایا ہے۔ نمبر 1، سورہ کوثر کی آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیارے آقا کو فرمایا کہ پیارے آقا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 162 اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی قربانی کو ایک شریعت کا حکم کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری ایک اور آیت سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 34، اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے یہ قربانی کا حکم کوئی نیا نہیں دیا، ہر امت کے اندر، ہر زمانے اور دور کے اندر یہ قربانی کا عمل یہ چلا آ رہا ہے۔ تو الغرض عزیز ناظرین، قربانی کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن کی کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں، پیارے آقا قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہوں پر تاکید فرمائی ہے، کہیں قربانی کی فضیلت بیان فرمائی، کہیں قربانی نہ کرنے پر وعید ارشاد فرمائی، کہیں قربانی کے عمل کو بہت بڑا عمل۔ اب ہم احادیث سنیں گے تو ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ قربانی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کی راویہ ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور نے فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اس دن کوئی عمل نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن تمام عمل ایک طرف، قربانی کا عمل ایک طرف، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اس دن کے اندر۔ آگے حضور نے فرمایا کہ یہ جو جانور ذبح ہوگا کل قیامت کے دن اپنے سینگ کے اور اپنے بالوں کے اور اپنے کھروں کے ذریعے سے یہ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی مقبولیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔
لہذا فرمایا کہ تم خوشنودی کے ساتھ اس کو قربانی کو کیا کرو۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری ایک اور حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آنے کے بعد 10 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا ہے، ہر سال آپ نے قربانی فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ حضور مدینہ میں 10 سال رہے، ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ حالانکہ حالات اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو غربت اور حالات، پریشانیاں، تنگ دستی تو اور زیادہ تھی۔ جیسے ہم یہ شکایت اور ہماری اس حالات کو لے کر ہمارا یہ شکوہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، تو اس کے بجائے قربانی کے بجائے ہم یہ عمل کر لیں۔ تو حضور کے زمانے میں تو حالات اور بھی زیادہ سخت تھے، تنگ دستی تھی، لیکن حضور نے اس عمل کو کر کے امت کو یہ بتایا کہ اس عمل کا بدلہ اور کوئی نہیں ہے، اس عمل کو اس دن کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث، حضرت زید بن ارقم راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ قربانی یہ کیا چیز ہے، یہ جو قربانیاں کی جاتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ بہت پیارا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد، یہ تمہارے والد، یہ تمہارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا حضور اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا بدلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو الغرض ان احادیث سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی تاکید۔ ایک اور حدیث، یہ دارقطنی کی حدیث ہے، طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے بدلے میں یہ کر دیا جاوے تاکہ ضرورت مند کی مدد ہو، یہ اللہ کو اور زیادہ پسند آ جاوے گا، لیکن اس کی جڑ ہی کو ختم کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیادی کو ختم کر دیا۔ کیا فرمایا؟ دارقطنی کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس راوی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم عید، یعنی فرمایا کہ کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی درہم دینار جو یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن خرچ ہوتا ہے، ان تمام روپیوں میں سب سے زیادہ افضل وہ روپیہ، وہ پیسہ ہے جو قربانی کے پیچھے خرچ ہوا۔ محترم ناظرین اندازہ لگائیے، ہمارا وہ روپیہ، ہمارا وہ پیسہ جو قربانی کے جانور کے پیچھے خرچ ہوا، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ مزید یہ احادیث صحابہ کے عمل کو دیکھیں کہ تواتر کے ساتھ صحابہ کا یہ معمول ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے قربانی فرمائی ہے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال اپنی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے اور ایک قربانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول، امت کا یہ تواتر رہا ہے۔ مزید ایک اور بات، قربانی یہ جو ہے یہ اسلام کا شعار ہے، شعار، علامت، نشانی، جس سے اسلام، جیسے اذان یہ اسلام کا شعار ہے، اسی طریقے سے قربانی یہ شعار ہے، اور شعار کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر، نشانیوں کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، وہ اس وجہ سے کر رہا ہے، اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کے دل میں ڈر ہے اللہ کا، یہ اللہ کے ڈر اور خوف ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو الغرض یہ شعائر اللہ ہے۔ قرآن مجید میں 36 سے 37 مقامات ایسے ہیں کہ قربانی کا کہیں ذکر ہے، کہیں قربان کی جانور کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے قربانی کی اہمیت کا۔ دیکھیے ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے،
اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو ہمیں اس موقع پر وہ دوسرا عمل اور دوسرا کام کرنے کا حکم دیتے، لیکن اللہ نے اس موقع پر ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس دن قربانی کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اصل یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، اصل یہ جو وجہ ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے اس سوال کے پیدا ہونے کی کہ بھئی قربانی کے بجائے لاکھوں جانور کی قربانی دی جاتی ہے تو ہم اس کے بجائے یہ پیسہ غریبوں کی مدد میں خرچ کر دے۔ اسی طریقے سے یہی سوال حج عمرہ پر بھی ہوتا ہے کہ بھئی لاکھوں روپے کروڑوں روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے کسی غریب کا مکان بنا دیا جاوے، کسی غریب کی شادی کروا دی جاوے، کسی غریب کے گھر کو تعمیر کروا دیا جائے، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے محتاجوں کی مدد کر دی جاوے۔ تو یاد رکھے کہ قربانی کرنا یہ سب سے پہلے تو شریعت کا حکم ہے۔ ایک بات، اس قسم کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اصل دین سے ناواقفیت، دین کو اور شریعت کے مزاج کو اور شریعت کے حکم کو صحیح معنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، قربانی جو ہے، قربانی یہ ایک شریعت کی ایک روح ہے۔ قربانی دیکھیے، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے کہ صرف جانور کو ذبح کر دیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں۔ قربانی حضور نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، ان کی ایک سنت ہے، ان کا ایک طریقہ ہے۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے، قربانی میں اصل پوشیدہ حکمت اور راز جو چھپا ہوا ہے وہ یہ چھپا ہوا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی کہ اللہ آپ کے خاطر میرا سب کچھ قربان۔ ایک مومن بندہ اس کو ایک جانور کی قربانی کر کے اللہ کے حضور اس بات کو پیش کرنا ہے کہ اللہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، سر کو خم کرتے ہیں، جب جس موقع پر جس وقت جو حکم ہوگا ہم آپ کے ہر حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ یہ قربانی اس کا چھوٹا سا نمونہ ہے، اور قربانی اس کا چھوٹا سا نمونہ اور عمل ہے۔ تو الغرض عزیز ناظرین، قربانی یہ اصل ہے۔ دیکھیے، دوسری یہ جو وجہ ہوتی ہے اس قسم کے اعتراض کرنے حج پر، قربانی پر اور عمرہ پر، پیسے خرچ کرنے والوں پر، یہ اگر سوال ان چیزوں پر ہے تو اس سے کہیں زیادہ سوال پھر ان چیزوں پر ہونے چاہیے کہ مہنگے قسم کے فون خریدنے کے بجائے تو پھر انہی پیسوں کو غریب کی شادی میں خرچ کیا جاوے، مہنگے مکانات بھی نہ بنوائے جاوے، مہنگی اور بڑی گاڑیوں کو بھی نہ خریدا جاوے، ہوٹل میں کھانے کو بھی اوائڈ کیا جاوے، وہاں بھی نہ جایا جاوے، اسی طریقے سے باہر گھومنے پھرنے پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی نہ کیا جاوے۔ اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو بہتر غریب کی شادی پر یہ پیسہ خرچ ہوتا، محتاجوں کی اور غریبوں کی مدد ہو جاتی اس سے۔ لیکن وہاں اعتراض ہوتا ہے تو بعض حضرات یہ جواب دے کر چھوٹ جاتے، بھائی ان کا پیسہ ہے وہ جو چاہے کرے، لیکن دین کے نام پر جو شخص پیسے خرچ کر رہا ہے تو پھر اس پر اعتراض، اس پر سوال، معاف کیجیے گا بعض مرتبہ یہ دین سے ناواقفیت کے ساتھ ساتھ دین سے ایک طرح کی بغض اور نفرت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ رہی آخری بات ذرا غور کرنے کی کہ بعض حضرات کہتے ہیں بھئی قربانی میں اتنا زیادہ خون بہانا اور جانوروں کو کاٹ کے یا اسی طریقے سے اس کو کھا جانا، اس عمل سے غریبوں کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی اکنامی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے کیا قربانی کرنے سے غریبوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس قربانی کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی لائن اور لنک اور کتنے لوگوں کے معاملات قربانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کتنے لوگوں کو معاشی اور روزی کے حساب سے فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ہر جانور کی قربانی نہیں کی جاتی ہے، 6 مہینے کا ہوا تو اس کی بھی کر لی جاوے، نہیں بچہ ہو اسی، نہیں، قربانی کے لیے خاص عمر ہے، ایک چند دن گزرنے کے بعد، چند سال گزرنے کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ جب پیدا ہوا وہاں سے لے کر قربانی کرنے تک کا جو زمانہ ہے تو وہ پالنے والوں کو رکھنا پڑے گا، تو اس میں جو پالن کا پورا جو کام کرتے ہیں تو ان کے ایک روزی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کام سے آگے بڑھنے کے بعد
جانوروں کو کھلانا بھی ہے چارہ وغیرہ، تو اس میں غریب مزدور جو چارہ کاٹ کر لاتے ہیں اور وہ پہنچاتے ہیں، ان کی روزی کا نظم ہے۔ یہاں تک کہ جانور ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچتے ہیں تو وہ لوگ جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، جو ہائی وے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کو اس کی وجہ سے روزی مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے قصاب جو جانوروں کو ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں، کسائی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی روزی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چمڑے کا ایک بہت بڑا کاروبار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی پتہ نہیں۔ سب سے آخری بات، جیسے کچھ بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ تو خاص قسم کے بزنس کے لوگوں کو فائدہ ہوا، ایک عام طبقے کو کیا فائدہ ہوا؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت یا قربانی کا جانور جب ان دنوں میں ذبح ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے ایریا اور ایسے سلمز اور ایسی بستیاں اور ایسی جھوپڑیاں جن کو پورے سال اچھی غذا نصیب نہیں ہوتی ہیں، جو پورے سال میں ایک آدھ ہی مرتبہ جو قربانی کے دنوں میں ہے گوشت کھا پاتے ہیں، اس قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان تک بھی گوشت کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو الغرض محترم ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ قربانی یہ اسلامی شعار ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، صحابہ کا عمل ہے، امت کا اس پر معمول رہا ہے، جس میں روحانی فائدے کے ساتھ ساتھ مادی فائدے بھی ہیں، معاشی فائدے بھی ہیں، لہذا اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ حضور کی حدیث وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ من کان لہ سعہ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، حضور نے فرمایا قربانی کی وسعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آوے۔ ہاں، اخیر میں ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ضرور اپیل کرتے ہیں کہ ہر سال کے بجائے اس سال چونکہ وبائی بیماری کی وجہ سے لوگوں پر حالات ہے اور اسی طریقے سے لوگ پریشان ہیں معاشی لحاظ سے، پیسوں کی وجہ سے، تو ہم یہ مسلمانوں سے جو قربانی کریں گے، جو صاحب نصاب ہے یا اللہ نے جن کو نوازا ہے، جو اچھے بکرے خریدنے والے ہیں، جانور خریدنے والے ہیں، ہم ان سے ضرور یہ اپیل کریں گے کہ اس سال تھوڑی سی کم قیمت والا ہم جانور خرید لے۔ قربانی کے لیے جتنی عمر پوری ہے وہ مکمل جانور، مثال کے طور پر ایک جانور جو ہم ہر سال یا اس سال ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ ہم 35,000 کا خریدیں گے، تو ہم اس سال اس جانور کو 25,000 تک لے آئے، 30,000 تک لے آئے کہ ہم اتنا جانور خریدیں گے، ہمارا جو ٹارگیٹ تھا اس میں جو رقم بچی ہے 5,000 یا 10,000، ہم اس رقم کو غریبوں پر خرچ کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا بھی فائدہ ہو جاوے۔ اسی طریقے سے ہم ہر سال نفلی قربانی کرتے ہیں، تو اس سال اگر نفلی قربانی کے بجائے ان مال سے اور ایسے پیسوں سے، یعنی نفلی قربانی کا مطلب یہ ہے جیسے بچوں پر واجب نہیں ہے ان کی طرف سے کر دی، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر دی، تو یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا جیسے ہم ہر سال کرتے ہیں۔ تو اس سال اگر نفلی قربانی کے بجائے اس پیسے کو بچا کر غریبوں میں اگر تقسیم کر دیے اور ان کی مدد کر دی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر بہت اجر ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اس سال کا ایک بہت اہم مصرف، یعنی بہت اہم خرچ کرنے کی جگہ وہ ہمارے دینی مدارس ہیں، اس لیے کہ دیکھیے دینی مدارس ہمارے لیے دین کے قلعے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ دین کے پاور ہاؤس ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں علماء ملتے ہیں، مفتیان کرام ملتے ہیں، حفاظ کرام ملتے ہیں امت کو۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے احساس ہو گیا۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، دلی التجا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کا جیسا تعاون ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا۔ رمضان جو اصل تعاون کا وقت ہوتا ہے تو ان میں تعاون نہیں ہو پایا، اس لیے نفل قربانی کے بجائے یا اسی طریقے سے زیادہ قیمت کا جانور خریدنے کے بجائے اس سے تھوڑی کم قیمت لیکن جانور کی قربانی کے لیے پورا ہو اتنا جانور ہم خرید لیں، اس کے بعد جو قیمت بچ جاوے تو ہم اس کو مدارس اسلامیہ جو ہمارے دین کے قلعے ہیں ان تک پہنچانے والے بنے، اس لیے کہ اس میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقہ یعنی مدد کرنے اور دوسرا دین کی حفاظت کے قلعے کہ دین کی حفاظت کا بھی اس میں ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔